ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری مختار سر، اور آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تنوین اور نون ساکن کا آخری قاعدہ، اور وہ ہے ادغام۔ ادغام کی جو میننگ ہے وہ ہے، ادغام کے معنی جو ہیں وہ ہے ملانا، داخل کرنا، شامل کرنا۔ یہ تنوین اور نون ساکن کا آخری قاعدہ ہے۔ پہلا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا اظہار حلقی، دوسرا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا اخفاء حقیقی، اور تیسرا قاعدہ تھا اقلاب، اور یہ ہے آخری قاعدہ ادغام۔ ادغام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تنوین اور نون ساکن کی جو آواز ہے، اس آواز کو، تنوین اور نون ساکن کی ساؤنڈ کو حروف ادغام میں داخل کرنا، حروف ادغام میں شامل کرنا، حروف ادغام کے اندر ملانا اس آواز کو۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تنوین اور نون ساکن کی، تنوین اور نون ساکن کے قواعد ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اظہار ہوگا تو وہ ہوگا تنوین اور نون ساکن کا، اخفاء ہوگا تو وہ بھی ہوگا تنوین اور نون ساکن کا ہی اخفاء، ایسے ہی اقلاب ہوگا تو وہ بھی ہوگا تنوین اور نون ساکن کا۔ اور آج جو ہم پڑھنے والے ہیں ادغام ہوگا، یعنی تنوین اور نون ساکن کو ملائیں گے، تنوین اور نون ساکن کو داخل کریں گے، تنوین اور نون ساکن کی جو ساؤنڈ ہے اس کو شامل کریں گے، کن میں؟ حروف ادغام میں۔ ہم نے اس سے پہلے پڑھے تھے حروف اظہار یعنی حروف حلقی ہم نے پڑھے تھے 6، حروف اخفاء ہم نے پڑھے پھر 15 یعنی 15، اور اس کے بعد ایک حرف اقلاب یعنی با، تو وہ ٹوٹل ہو گئے تھے 22۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں 6 اور حروف جن کو حروف ادغام کہتے ہیں، تو یہ ہو جائیں گے ٹوٹل 28، اور یہ سارے کے سارے جو 28 لیٹرز ہیں وہ یوز ہو رہے ہیں تنوین اور نون ساکن کے بعد۔ تو چلیے جلدی جلدی قاعدے کو دیکھ لیتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4 یہ ہے ادغام۔ ادغام کے معنی ملانا، داخل کرنا، شامل کرنا، جیسے پہلے بتا دیا گیا ہے۔ کنسنٹریٹ کیجیے اب اس لائن پہ۔ حروف ادغام 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، جن کو حروف یرملون بھی کہتے ہیں۔ حروف ادغام بھی ان کو کہتے ہیں اور حروف یرملون بھی ان کو کہتے ہیں۔ یرملون یعنی ان کا ایک مجموعہ ہے، یعنی یرملون ایک مجموعہ ہے۔ مجموعہ کا مطلب ہم ان 6 کے 6 حروف کو اگر ایک ہی ورڈ میں کہیں گے تو ہم کہتے ہیں یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ تو کتابوں کے اندر ان کو حروف ادغام بھی کہا گیا ہے اور حروف یرملون بھی، یعنی حروف ادغام بھی وہی ہیں اور یرملون بھی وہی ہیں۔ ادغام کی جو نون ساکن اور تنوین کی بعد ہم ادغام کی بات کر رہے ہیں، تو ادغام کی بیسیکلی یہاں پر 2 قسمیں ہیں۔ ایک کا نام ہے ادغام تام اور دوسرے کا نام ہے ادغام ناقص۔ تام کی ورڈ میننگ آتی ہے کمپلیٹ، مکمل، اور ناقص کے معنی آتے ہیں انکمپلیٹ، نامکمل۔ مطلب کیا ہے؟ ہم صرف ابھی بات کریں گے پہلے قاعدے پر یعنی ادغام تام پر، اس کے بعد انشاءاللہ ہم ادغام ناقص کی بات کریں گے۔ دیکھیں یہ 6 حروف جو ہیں یہی 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ ادغام ہی ہے جو کامن ناؤن جو ان کا ہے وہ سبھی کا، وہ ہے ادغام۔ لیکن جب ہم ان کے پراپر ناؤن کی بات کریں گے، اس کی جو قسمیں نکلتے ہیں، تو وہ ہے نمبر 1 ادغام تام، نمبر 2 ہے پھر ادغام ناقص۔ کامنلی ہم سب کو کہیں گے ادغام ہوگا بھائی، ٹھیک ہے، لیکن جب اس میں ہم تھوڑا سا ڈیپ ہو جائیں گے تو پھر وہاں پر 2 قسمیں نکلتی ہیں، ادغام تام اور ادغام ناقص۔ تام کے معنی آتے ہیں مکمل، تام کے معنی آتے ہیں کمپلیٹ، یعنی جہاں پر تنوین اور نون ساکن کی آواز حروف ادغام میں پوری کی پوری داخل ہو جائے، وہ آواز باہر نہ نکلے، وہ ساؤنڈ باہر نہ نکلے، بالکل ایسا لگے کہ جیسے تنوین اور نون ساکن ہے ہی نہیں وہاں پہ۔ دیکھیے انہی
حروف ادغام میں سے ہم دو حروف ایسے لے لیں گے جہاں پر ادغام تام ہوگا، جہاں پر ہم نون ساکن اور تنوین کی آواز کو کمپلیٹلی داخل کریں گے ان دو لیٹرز میں۔ وہ دو لیٹرز کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 ہے یہاں پر را، اور نمبر دو ہے لام۔ را اور لام، یہ دو ایسے لیٹرز ہیں جہاں پر تنوین اور نون ساکن کی آواز ان کے بیچ میں کمپلیٹ داخل ہو جاتی ہے، کمپلیٹ شامل ہو جاتی ہے، کمپلیٹ مل جاتی ہے، تبھی اس کو کہتے ہیں ہم ادغام تام۔ دیکھیں قاعدہ کیا لکھا ہے، ادغام تام تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف ادغام میں سے لام یا را آئے تو ادغام تام یعنی ادغام بلا غنہ۔ بلا غنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، یہاں پر ہم ناک میں آواز نہیں لیں گے۔ مثالیں دی ہوئی ہیں جیسے محمدر رسول اللہ، اس کو میں انڈرلائن کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہاں پر ہے محمدن، جب ہم الگ سے پڑھتے ہیں اس کو تو ہم پڑھتے ہیں محمدن۔ اب جب آپ دن پڑھتے ہیں دیکھیں ناک میں آواز جا رہی ہے محمدن، نون کی آواز، لیکن جب ہم اس کو ملاتے ہیں دال را دو پیش در، محمدر رسول اللہ، ابھی تک کیا تھا محمدن، ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ ناک میں نون کی آواز جا رہی ہے، محمدن جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی؟ بالکل جا رہی ہے، لیکن جب ملاتے ہیں ہم تو ہم پڑھتے ہیں محمدر۔ اب جیسے در پڑھ دیا تو نون کی آواز کہاں گئی؟ تنوین کی آواز کہاں گئی؟ وہ ساری کی ساری آواز 100% داخل ہو گئی را میں۔ اسی کو کہتے ہیں ادغام تام، جہاں پر تنوین کی آواز یا نون ساکن کی آواز کمپلیٹ داخل ہو جائے حرف ادغام یعنی را میں یا لام میں۔ سورہ ہمزہ میں آپ پڑھتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ، اب دیکھیں واو یا زبر وائی لام دو پیش لون، ناک میں آواز جاری محسوس کرتے ہیں ہم، دو پیش کی تنوین ہے، اس کی جو ساؤنڈ ہے نون کی ساؤنڈ وہ آ رہی ہے وَيْلٌ، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں ملا کر تو ہم پڑھتے ہیں وَيْلُل، واو یا زبر وائی لام دو پیش لل، وَيْلُل۔ جیسے ہم نے وَيْلُل پڑھ دیا تو نون ساکن اور تنوین کی آواز یعنی یہاں پر دو پیش کی تنوین کی آواز کس میں چلی گئی؟ لام میں، باہر بالکل بھی نہیں نکلی، یا ناک میں بالکل نہیں چلی گئی۔ آپ کو لگ رہا ہے ناک میں چلی گئی آواز؟ نہیں، وَيْلُل، جب لل پڑھا ہم نے تو کمپلیٹلی مکس ہو گئی لام میں، اسی کو کہتے ہیں ادغام تام۔ ایسے ایک اور مثال ہے یہاں پہ، اس کو بھی میں انڈرلائن کرتا ہوں، یہاں ایک اور مثال ہے مِن رَبِّکَ، اگر آپ اس کو الگ الگ پڑھتے ہیں تو من ربک، جیسے ہم پڑھتے ہیں من، نون کی آواز آ رہی ہے آپ کو نون ساکن دکھا ہوا ہے ویسے، لیکن جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں میم نون راز مر پڑھتے ہیں مر ربک، تو جیسے ہم نے مر پڑھ دیا ویسے ہی نون کی آواز بالکل غائب۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے نون کو بالکل پڑھا ہی نہیں، بلکہ نون کی اس آواز کو، اس کی ساؤنڈ کو ہم نے را میں ملا دیا۔ تو ان میں سے دو حروف ایسے ہیں حروف ادغام میں سے جہاں پر مکمل ادغام ہوتا ہے، جس کو ادغام بلا غنہ بھی کہتے ہیں اور ادغام تام بھی کہتے ہیں۔ ادغام تام اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہاں پر نون ساکن اور تنوین کی جو ساؤنڈ ہے وہ 100% مکس ہو جاتی ہے لام اور را میں، اور ادغام بلا غنہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر ناک میں آواز نہیں چھپتی ہے، یہاں پر غنہ نہیں ہوتا ہے۔ غنہ کا مطلب یہی ہوتا ہے ناک میں آواز کو چھپانا 2 سے 3 سیکنڈ۔ تو باقی جو اب حروف رہتے ہیں وہ رہتے ہیں 4 حروف، کیا کیا؟ یا، واو، میم، نون، ان کو کہتے ہیں حروف یومن، یعنی جیسے ان کا پورا کا پورا نام تھا یرملون، ایسے ہی ان 2 کو کاٹ کے پھر یہ رہ جاتے ہیں حروف یومن، یا، واو، میم، نون، حروف یومن۔ اب ہم بات کریں گے اسی ادغام کی دوسری قسم جس کا نام ہے ادغام ناقص۔ دوسری جو قسم ہے اسی ادغام کی وہ ہے ادغام ناقص۔
ناقص جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا مطلب انکمپلیٹ، جہاں پر تنوین اور نون ساکن کی آواز پوری کی پوری شامل نہ ہو جائے، داخل نہ ہو جائے حروف ادغام میں۔ تو را اور لام میں جیسے آپ نے پڑھا کہ یہاں پر تنوین اور نون ساکن کی آواز ان میں 100% مکس ہو جاتی ہے، 100% شامل ہو جاتی ہے، 100% داخل ہو جاتی ہے، تو اسی لیے اس کو ادغام تام یا ادغام بلا غنہ کہتے ہیں۔ دوسری جو قسم ہے وہ ہے ادغام ناقص۔ آپ پھر ایک بار اچھے سے آپ یہ سمجھ لیجیے، ناقص کا مطلب ہوتا ہے انکمپلیٹ، ٹھیک ہے، جہاں پر نون ساکن اور تنوین کی جو ساؤنڈ ہے، آواز ہے، وہ حروف ادغام ناقص یعنی حروف ادغام ناقص، ادغام ناقص کے جو حروف ہیں ان میں پوری کی پوری داخل نہ ہو جائے، بلکہ 50-50 ہو جائے، 50% جو ہے داخل ہو جائے اور 50% ناک میں چلی جائے۔ مثال یہاں پر دیکھیں لکھا ہے، میں نے قاعدہ لکھا ہے، تنوین نون ساکن کے بعد اگر حروف یومن جو یہاں پر 4 بچے، یا را میم لام واو نون میں سے جو 4 بچے وہ بچے یا وا میم نون، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تنوین نون ساکن کے بعد، تو سمپلی کیا ہوگا، ادغام ناقص یعنی گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کو کہتے ہیں ادغام با گنہ یا ادغام مع الغنہ، گنہ کے ساتھ ادغام ہوگا۔ مثالیں میں نے لکھی ہیں، مثالوں سے ہی اصل میں کلیئر ہو جاتا ہے۔ یہاں پر سورہ لہب میں آپ پڑھتے ہیں حبلم، حبلم من مسد۔ اب دیکھیں حبلن، لام دو پیش لن، لن کے بدلے آپ پڑھتے ہیں حبلم، نون کو آپ مکس کر رہے ہیں کس میں، میم میں۔ نون کی جو ساؤنڈ ہے یعنی تنوین کی جو ساؤنڈ ہے، دو پیش کی تنوین، حبلن اور حبلم، تو آپ دو پیش کی تنوین کو میم کے ساتھ مکس کر رہے ہیں، اسی کو کہتے ہیں ادغام ناقص۔ اب دیکھیے یہاں پر تنوین کی آواز داخل تو ہو رہی ہے میم میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حبلم، مگر ناک میں بھی چلی جاتی، گنہ بھی ہو رہا ہے۔ من ربک یا محمد الرسول اللہ کی طرح 100% داخل نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں ساؤنڈ باہر بھی نکل رہی ہے نون ساکن کی۔ حبلم، پھر من کے بدلے ہم پڑھتے ہیں مم مسد، میم نون زر، من کے بدلے ہم پڑھتے ہیں میم میم زر، میم نون میم زر مم۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد میم آیا ہے اور یہ میم حروف یومن میں سے ہے، ان میں سے جو حروف ادغام ناقص ہے۔ آگے دیکھیے یہاں پر لکھا ہے فمن یعمل، فمن میم نون زر من یعمل، لیکن جب ملائیں گے، جب ادغام کریں گے تو فمن یعمل ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، فمن یعمل، یہاں پر نون ساکن کی آواز یا کے اندر داخل ہو رہی ہے، بٹ 100% نہیں، ساؤنڈ باہر بھی نکل رہی ہے، بالکل غائب نہیں ہو جاتا ہے نون، ادغام تام کی طرح، ٹھیک ہے۔ فمن یعمل، گنہ کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں، نون کی آواز یا میں بھی داخل ہو رہی ہے اور گنہ بھی ہو رہا ہے، ناک میں بھی جا رہی ہے۔ ایسے من نبیین، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد نون آیا ہے، یہاں پر بھی ہم بولتے ہیں ادغام ناقص ہوگا۔ واو کی مثال ہے، یومن میں سے واو کی مثال الہوں، الہن، دیکھیے الہن، ہا دو زبر ہن، دوسرا ہوا الہوں۔ اب اسی دو زبر کی جو تنوین ہے اس کو ہم داخل کس میں کر رہے ہیں، اس کی ساؤنڈ کو داخل کیا ہم نے واو میں، تو ہم نے پڑھا الہن کے بدلے ہم نے پڑھا الہوں واحدن، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ مثالیں ایک بار میں پھر سے پڑھتا ہوں، حبلم، پھر من مسد، فمن یعمل من نبی الہا واحدا۔ یا کی مثال بھی اس میں ہے، میم کی مثال بھی اس میں ہے، واو کی مثال بھی اس میں ہے اور نون کی مثال بھی اس میں ہے۔ 4 لیٹر ہیں، لیٹرز ہیں، جو 4 لیٹرز ہیں، 4 حروف ہیں ادغام ناقص کے، تو یہ چاروں کی ایگزامپلز میں نے دے دی، مثالیں آپ کو دے دی تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو کل ملا کے ادغام کی 2 قسمیں ہیں، تنوین نون ساکن کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں، ادغام کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ادغام تام، جہاں پر تنوین نون ساکن کی آواز 100% داخل ہو جاتی ہے، اور وہ 2 ہی حروف ہیں جہاں پر 100% داخل ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے، وہ ہے لام اور را۔ اس کے بعد جو 4 حروف رہ جاتے ہیں حروف ادغام میں سے، یعنی یا، وا، میم اور نون،
ان 4 لیٹرز میں ادغام ناقص ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم ادغام کرتے کیوں ہیں؟ ادغام صرف اور صرف اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو جائے، اسی لیے ادغام کیا جاتا ہے، اسی لیے تنوین اور نون ساکن کی آواز کو شامل کیا جاتا ہے حروف ادغام میں، پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ یہ بہت بڑی مہربانی ہے ہمارے اوپر، ہمارے قراء کرام کی، کہ انہوں نے ہمارے لیے رولز فٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں، ہمارے لیے بنا کے رکھے ہوئے کتابوں کے اندر یہ سارے کے سارے رولز آپ کو مل جائیں گے، ہر جگہ آپ کو یہ رولز مل جائیں گے، چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے بکس ہوں، تجوید، چھوٹے چھوٹے جو نورانی قاعدے وغیرہ جو ہوتے ہیں، ان چھوٹے چھوٹے قاعدوں میں بھی آپ کو یہ سارے بیسکس ہیں، تجوید کی بیسکس ہیں، یہ رولز ہر جگہ آپ کو انشاءاللہ الرحمن مل جائیں گے۔ تو ادغام اسی لیے کیا جاتا ہے، ادغام کے لیے جو ایک اور چیز وہ ضروری ہے، ادغام ہمیشہ ہوتا ہے دو ورڈز میں ادغام ہوتا ہے، کیونکہ ہم ملاتے ہیں 2 ورڈز کو، جیسے یہاں پر ان مثالوں میں آپ دیکھیں گے، یہاں پر جیسے حبل ایک الگ ورڈ ہے اور من الگ ورڈ ہے، فمن الگ ورڈ ہے، یعمل الگ ورڈ ہے، من الگ ورڈ ہے، نبیین الگ ہے، الہن الگ ہے، واحدن الگ ہے۔ تو ادغام 2 ورڈز کے بیچ میں کرایا جاتا ہے، اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں پڑھنے میں دشواری نہ ہو جائے بلکہ پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ تنوین اور نون ساکن کی یہ 4 قاعدے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا ایک گراف بنا رہا ہوں، میں اس گراف سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ کرنا بند۔ گراف میں نے بنایا ہوا ہے یہاں پہ، جو ابھی تک ہم نے جو تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے پڑھے، سب سے پہلے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، یہ ہے نون ساکن، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے۔ پھر نون ساکن تنوین کے 4 قاعدے نکل رہے ہیں، نمبر 1 اظہار حلقی، نمبر 2 اخفاء حقیقی، نمبر 3 اقلاب، اور نمبر 4 ادغام، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اظہار حلقی کی جو حروف ہیں، یعنی اظہار کے، وہ ہیں حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ ٹوٹل جو حروف ہو جاتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں 6، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اخفاء کے ہیں 15 حروف، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ضا، فا، قاف، کاف، یہ ہو جاتے ہیں 15، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد حرف اقلاب ہے، صرف 1 ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے حروف یرملون، یعنی ادغام کے حروف، یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ ہو جاتے ہیں ٹوٹل 6، کل ملا کے ہو جائیں گے 28۔ مثالیں دی ہوئی ہیں یہاں پر، میں نے ایک مثال دی ہے، حاسدن اذا حسد، یہاں 2 زیر کی تنوین کے بعد حمزہ آیا ہے۔ اخفاء کی ایک مثال دی ہے، نون ساکن کے بعد شین آیا ہے، من شر۔ اقلاب کی ایک مثال دی ہے، من بعد۔ اس کے بعد یرملون کا جو رول ہے، اس کے 2 قاعدے، تام اور ناقص۔ تو ادغام تام میں لام اور را استعمال ہوتا ہے، جیسے من ربک، اور ادغام ناقص میں یا، وا، میم، نون استعمال ہوتے ہیں، جیسے من مثلہ۔ تو یہ ہے پورا جو ابھی تک ہم نے پڑھا، ٹوٹل 28 لیٹرز اس میں استعمال ہو گئی، کیونکہ جب ہم ان کو حرکات ڈالتے ہیں تو الف پھر کنورٹ ہو جاتا ہے حمزہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو تنوین نون ساکن کی 4 قاعدے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام قواعد کو اپنانے کی اور قرآن پڑھنے کے دوران اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔